میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تنکح المرأۃ لاربع، کسی عورت سے 4 وجہوں سے نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 لمالہا، اس کے مال و دولت کو دیکھ کر۔ نمبر 2 ولحسبہا، اس کا حسب نسب اور برادری قبیلہ دیکھ کر کہ یہ فلاں قبیلے کی عورت ہے، اعلیٰ ذات کی عورت سے انسان کو نکاح کرنا چاہیے۔ اس کے برادری کو دیکھ کر اس سے انسان نکاح کر لیتا ہے۔ ولجمالہا، اور تیسری بات میرے آقا فرماتے ہیں بعض اوقات عورتوں سے نکاح ان کے حسن و جمال کی وجہ سے بھی کیا جاتا ہے، ان کی خوبصورتی میں انسان مر مٹتا ہے تو انہیں اپنا شریک حیات بنانے کی تمنا اور جد و جہد کرتا ہے۔ اور چوتھی بات ارشاد فرمائی ولدینہا، فرمایا یا پھر انسان کسی عورت سے نکاح اس کی دین داری کی وجہ سے کرتا ہے کہ عورت بڑی با کردار ہے، بڑی صالحہ ہے، بڑی نیکوکار ہے، تو میرے آقا نے فرمایا فاظفر بذات الدین، فرمایا جب مال کی باری آئے، جب حسب و نسب کی باری آئے، جب حسن و جمال کی باری آئے یا دین کی باری آ جائے، میرے آقا فرماتے باقی ہر چیز چھوڑ دینی چاہیے، دین کو سب سے آگے رکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ دین دار ہے یا نہیں ہے، اللہ سے ڈرنے والی، اللہ کے حکموں کی اتباع اور اطاعت کرنے والی ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو وہ دین دار ہو تو عورت کی دولت بھی چھوڑ دے، عورت کے حسن و جمال پہ بھی نہ مر مٹ، عورت کے حسب و نسب کو بھی نہ دیکھ، فاظفر بذات الدین، تجھے دین کو سب سے آگے رکھنا چاہیے، دین کے معاملے کو ترجیح دینی چاہیے اور دین عورت کو شریک حیات بنانا چاہیے۔ مطلب کیا کہ زندگی کے اتنے بڑے فیصلے کے اندر بھی تمہیں دین کو اور اس کے کردار کو سامنے رکھنا چاہیے، اس کی نیکوکاری کو سامنے رکھنا چاہیے، تو انسان نہ دولت کی طرف جانے والا ہو، نہ انسان حسن و جمال پہ فدا ہونے والا ہو، نہ انسان کسی کے حسب اور نسب پہ مرنے والا ہو، اگر کس سے تعلق کرنے والا ہو تو دین اور خدا کے لیے تعلق جوڑنے والا ہو۔